دنیا پھیلتی چلی گئی، فرقے بڑھتے چلے گئے، راستے الگ الگ ہوتے چلے گئے، انسان شک و شبہات میں پڑتا چلا گیا. بہت سارے لوگ آتے رہے، دنیا ہے، بہت سارے لوگ آتے رہے دنیا کے اندر، فرقے بناتے رہے، سوال شبہات پیدا کرتے رہے. قرآن قدیم ہے، فلانا الفاظ کیسے ہیں، تھیولوجیکل کلامی بحثیں شروع ہو گئی، فلسفیکل بحثیں شروع ہو گئیں. یہاں تک کہ آج ہم جس دور میں آئے ہیں، انسان اتنا ماڈرن ہو گیا، کتنے آئیڈیالوجیکل چیزیں انسان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں. وہ ایک جوان آج کل کے اس کے دور میں ظاہر ہے پریشان ہے کہ بھئی کون سا راستہ اختیار کرے. اگر مسلمان بھی ہے تو بھی تو پریشان ہے. ہر آدمی آ کے کہہ رہا ہے ہم حق پر ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم جنت میں جائیں گے، وہ کہہ رہا ہے سارے فرقوں میں سے ہم جنت میں جائیں گے. کوئی کسی اور کو لے جانے کو تیار ہی نہیں ہے، سب خود جانے کے لیے ریڈی بیٹھے ہیں. جائے گا پتہ نہیں کون. کیسے کریں گے آپ؟ کس کی بات کو سنیں گے آپ؟ کوئی تو ہو، کوئی ایسا سورس کوڈ تو ملے، کچھ تو ملے، تاریخ سے ملے، صدر اسلام سے ملے، کہیں سے تو ایسا کوڈ ملے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں اس راستے پر چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کامیابی ہو. تو کون سا راستہ ہے جانے محترم؟ وہ سب یہ تفکر ہے. آج وہ دور نہیں ہے کہ جہاں آپ کو روکا جائے فلانے کی مسجد میں نہیں جاؤ، فلانے کا مجلس میں نہیں جاؤ. یہ اب باتیں ختم ہو چکی ہیں. اتنے عرصے سے لوگوں کو حق کے راستے سے روکا گیا. ماتم میں نہیں جاؤ، مجلس میں نہیں جاؤ، نیاز میں خون ملاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے سامنے دنیا بولتی رہی. اصل میں گھبراہٹ ہے. پتہ ہے کہ جو ایک دفعہ حسین کے در پہ آ گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاتھ باندھ کے پڑے، ہاتھ کھول کے پڑے، حسین ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. یار حسین کو نہیں چاہیے تم ہاتھ باندھ کے اڑو، تو جیسے آؤ. وہ ہندوؤں کو بلا رہا ہے، وہ کرسچنس کو بلا رہا ہے. ابھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اے بولو ہندو آ رہے ہیں. ہندو بھائی نہ مسجد آ رہا ہے ہندو، نہ کہیں اور جا رہا ہے، حسین کے در پہ آ رہا ہے. تو ہدایت کا تو راستہ ہے نا حسین. یا علی، یا علی، وہ بے عہد و پیما ہے. یہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہے جو کربلا اترا ہے، اور یہ قیامت تک کا عہد ہے کہ اگر کوئی راستہ ہے تو بس حسین کا راستہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. کوئی بھی ہو. اب ہر کسی کی اپنی ظرفیت ہے. جو جتنی محبت کرے گا اتنا قریب آتا رہے گا، لیکن شرط محبت ہے. کسی فرقے سے ہو، کسی سے تعلق، کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام حسین کبھی منع نہیں کیا. امام حسین نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، کوئی کنڈیشن، کوئی کیٹیگری نہیں ڈیفائن کی. کوئی نہیں کہا کہ سارا سال یہ کرو وہ کرو. نہیں، جیسے ہو، جو ہو، ایک دفعہ آ جاؤ، جیسے بھی آؤ، جو بھی ہو، مگر جاتے ہوئے حسینی ہو گئے. جانے وہ عالم دین بائی روڈ سفر کر رہے تھے، زمینی راستوں سے عراق کی زیارت پہ جا رہے تھے، اور ایسے راستوں سے ہوتے ہوئے کہ ایلام کی پہاڑیوں سے تھوڑا سا دیکھا، اترے تو دیکھا کہ ایک چوپان چرواہا بھیڑ بکریوں چڑھوانے والا، لیکن کافی صحت مند تھا. تھوڑے سے پہلے گھبرا کر ڈر گئے کہ کہیں وہ نقصان نہ پہنچائے. تو اس نے بولا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں اس کو کیا بتاؤں. میں نے کہا بھئی میں زیارت پہ جا رہا ہوں. کہاں؟ کربلا. تو آگے سے پوچھتا ہے کیا کرنے جا رہے ہو؟ مطلب زیارت کرنے، کیا کرنے؟ ابھی عالم دین تھے، انہوں نے بولا اب اس کو میں کیا بولوں، زیارت کا فلسفہ کیا ہوتا ہے. تم سلام کرتے ہو جواب آتا ہے؟ کہا میں سلام ہی نہیں کرتا اگر جواب نہ آئے. چوپان ہے، لکڑیاں، جانور، بیاباں. تو انہوں نے کہہ دیا اچھا سلام کرو. کربلا کی طرف رخ کیا، گویا جانتا تھا کربلا کدھر ہے. خضوع اور خشوع اپنے بدن میں جم کیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ
وعلی الارواح التی حلت بفنائک. کہا سلام ابھی ختم ہوا؟ کہتا ہے میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں پورے عالم نے جواب کو سنا. جواب کو سنا. یا شروا یا چرواہا ہے، لکڑیاں چڑھاتا ہے. امام حسین کے لیے جسے چاہے معرفت دے. کہا ایسا جواب دیا کہ دشت میں پہاڑوں سے سب نے سنا کہ جواب آیا. تو کہا اس نے بولا اچھا اب تم سلام کرو. کہا میں نے دل میں کہا مولا آپ تو جانتے ہیں میری حالت کیا ہے، عزت آپ کے ہاتھ میں ہی ہے. کہا میں نے بھی سلام کیا، مولا نے عزت رکھی، جواب آیا مگر اس عظمت والا جواب نہیں آیا. حسین یہ ہے اپنے آپ کو، اور حقیقت بھی یہی ہے. انسان کا رابطہ تو ہو زندگی میں، انسان گفتگو تو کرے امام حسین سے، اور اپنی زندگی میں انسان امام حسین کو محسوس کرے، روئے، گریا، توسل، توقل. عالم 70,000 ملائکہ صف میں نیچے اتر رہے ہیں. 70 اقبال الامال کی روایت پڑھا ہوں آپ کو میں. 70,000 ملائکہ اتر کر نیچے کس لیے؟ زیارت. اور پھر واپس جاتے ہیں دوسرے 70,000، پھر تیسرے 70,000، اور جو ابھی تک آیا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آئی ہے. عالم معاملہ کچھ اور ہے. یہ معاملہ اس لیے کہا جان محترم سید الشہداء فرقے کے نہیں ہیں، وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہاں آنے والا جیسا بھی ہو، یہاں امام حسین اس پہ کرم کرتے ہیں، کرم اس کے اوپر ایسا ڈالتے ہیں کہ پھر، اور یاد رکھیں جسے حسین دے دے اسے دنیا کچھ نہیں دے سکتی. چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ رزق. روز دینا تو دیکھیں خدا نے، بعض اوقات لوگ ہمارے یہاں ملا دیتے ہیں رہی مولا سے مانگ رہے ہیں. اللہ دیکھیں اللہ ہی نے تو بھیجا ہے انہیں. ایسا بھی نہیں ہے ہماری ڈیفینیشن میں کہ خدا نہ خواستہ اللہ بھیج کے اللہ کہیں چلا گیا ہے. ہماری توحید ہی ایسی نہیں ہے. دیکھیں اللہ، میں نے آپ کو بتاؤں، یہ نہ مادہ، عالم مادہ ہے، اوپر عالم کون سا ہے؟ ایک عالم کہ جو کرسی ہے، اور پھر اس کے اوپر عرش ہے، عرش سے اوپر اسماء الہی ہیں. مشکل بحث ہے، میں اس میں وارد نہیں ہونا چاہتا. اسماء الہی ہیں، صفات الہی جب نیچے اترتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ظہور کرتے ہیں. صفات کس کو کہتے ہیں؟ کریکٹرسٹکس کو. کریکٹرسٹک اللہ رازق ہے، صفات الہی ہے نا. اب یہ ظہور کہاں کرے؟ اللہ کریم ہے، اب یہ کرامت کہاں دیکھو گے تم دنیا میں؟ کہیں تو دیکھو گے نا. یہ کرامت جب اوج پہ ہوگی وہی حسین ہے. خوب یہ نیچے اتر رہے ہیں جانے محترم. یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ عام معاملہ نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ 1 منٹ نہیں بیٹھتے کسی کے سامنے، تھوڑی تھوڑی دیر میں موبائل نکالتے ہیں. کھانے والے بیٹھا ہو، دوست بیٹھا ہو، فیملی بیٹھا ہو، تھوڑی تھوڑی دیر میں موبائل دیکھتا رہتا ہے کہ پوری دنیا میں شپیں تو اسی کی چل رہی ہیں. لیکن یہاں بیٹھا ہوا ہے خاموش. کس نے بٹھایا؟ کون سی چیز آپ سب کے قلوب میں اس وقت ایک ہی ہے؟ نہیں ہے جانے محترم، بات رہ گئی. عرش اس ولایت تقوینی کو نیچے اتارتا ہے. ولایت تشریع عالم کرسی پہ ملائکہ اور اولیاء کے ذریعے نیچے اترتی ہے. وہ ڈسٹریبیوشن نیچے ہے. عرب آیا،
اور مدینہ میں اس نے ڈھونڈا کہ کون سا گھر سب سے زیادہ دینے والا ہے، کون سب سے زیادہ کریم ہے، کون سب سے زیادہ اللہ کی خاطر راہ میں چیزوں کو قربان کرتا۔ بولا امام حسن کی شہادت ہو چکی تھی، لوگوں نے بولا مدینہ میں ایک ہی گھر ہے اور وہ حسین کا ہے۔ آیا، اس نے بڑے شعر پڑھے، اس نے بڑے اپنے حساب سے پڑھے اور دروازے پہ آ کر مانگا کہ کرامت یہیں پر ہے، شرافت یہیں پر ہے، رسالت بھی ادھر ہی اتری ہے، سب کچھ کر کر کے مانگا۔ امام حسین نے کپڑا اٹھایا، گھر والوں کو بولا جو ہے دے سکتے ہو دے دو۔ گھر میں جتنے افراد تھے جو ان کے پاس تھا انہوں نے اس کپڑے میں ڈال دیا۔ امام کے پاس جتنا نقد تھا، درہم دینار، سب ڈال دیا۔ امام نے دروازہ کھولا اور دروازے کے پیچھے سے دیا، خود نہیں آئے۔ لینے والے نے لیا، بولا مولخ چہرہ، کہا میں تمہاری آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا، میرے پاس جتنا تھا میں نے تمہیں دیا، کسی اور وقت آتے تو میں تمہیں اور بھی دیتا۔ سامنے والا رونے لگ گیا، کہا یہ جو آپ نے دیا ہے یہ میری توقع سے کہیں زیادہ ہے حسین۔ اب اگر ہمیں امام حسین سے مل رہا، دنیا پریشان، اتنی مجلسیں، اتنی نظر و نیاز، اتنے کھانے، پھر ہمارے یہاں بہت سارے وہ بریکٹ میں ارے یوں نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تھوڑی کھلا رہے ہیں، حسین کھلا رہا ہے۔ جو دے سکتا ہے دینے دے۔